السلام علیکم کلاس 8، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ لوگوں کا جو اب اورل ورک تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. آپ لوگوں کو 4 صورتیں تھیں سلیبس کے اندر، آپ لوگوں نے یاد بھی کر لی ہوں گی: سورہ فجر، بلد، علم نشرہ اور تکاثر. اب آپ لوگوں کے جو وہ چیپٹر شروع ہو رہے ہیں، سبق شروع ہو رہے ہیں. سبق 1 آپ کا جو ایمانیات سے متعلق ہے، عقیدہ آخرت. ایمانیت مطلب مسلمان ہو کے نا کچھ چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر ان میں سے وہ ایک چیز پر بھی ایمان نہیں لاتے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مسلمان نہیں کہلائیں گے. جیسے کہ اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان. یہ سارے ایمانیات ہیں. تو اس میں سے ایک یہاں پر عقیدہ آخرت آپ کا چیپٹر ہے، یعنی کہ عقیدہ، یقین رکھنا کسی چیز پر، پختہ جو ہے وہ یقین رکھنا، ایمان رکھنا، آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. تو عقیدہ آخرت سے متعلق ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے. اچھا، اس چیپٹر کے جو ہے وہ شروعات جو ہوتی ہے، وہ شروعات ایک واقعے سے ہوتی ہے. فرعون اور موسیٰ والا جو واقعہ ہے کہ فرعون نے بہت بڑے جادوگر بلائے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اور ان جادوگروں نے جو ہے وہ اپنے رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اثر ڈالا تھا اور وہ اژدہا بن کر ان کے سارے سانپوں کو نگل گیا تھا. تو جب انہوں نے جادوگروں نے یہ دیکھا تھا تو پھر وہ فوراً کیا ہوئے تھے؟ ایمان لے آئے تھے. اچھا، کیونکہ ان کو وہ جان چکے تھے کہ یہ جو ہم نے جو کیا تھا وہ جادو تھا، لیکن جو سامنے طرف سے ہوا ہے وہ معجزہ ہوا ہے کوئی. وہ فوراً ایمان لے آئے تھے. اب جب فرعون کو پتہ چلا کہ میں نے ہی ان کو بلایا اور یہ لوگ ہی اللہ پر ایمان لے آئے، تو پھر انہوں نے فرعون نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ تم ایمان چھوڑ دو ورنہ تمہارے بازو ٹانگیں کٹوا کر تمہیں جو ہے وہ کھجور کے درخت پر لٹکا کر قتل کروا دوں گا. لیکن جادوگر نے، کیونکہ وہ معجزہ دیکھ چکے تھے، ان کی دل کے اندر جو ہے وہ ایمان آ چکا تھا. انہوں نے کہا کہ تو صرف اس دنیا کا فیصلہ کر سکتا ہے، یعنی تمہیں اگر قتل بھی کر دے گا نا، ہماری آخرت کی زندگی تو کامیاب ہوگی، ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. تو ان کا یقین کیا تھا؟ ان کا یقین ان کے دل میں ایمان آ چکا تھا، اور ان لوگوں نے دنیا کے مقابلے میں کس کو ترجیح دی؟ آخرت کو ترجیح دی. یہی عقیدہ آخرت کہلاتا ہے کہ انسان دنیا کو جو ہے وہ عارضی جگہ سمجھتا ہے اور اپنی آخرت، مرنے کے بعد والی زندگی کو اصل زندگی سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ واقعہ شروع ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو ہیڈنگ ہے سب سے پہلے عقیدہ آخرت کے اجزاء. اس سے مراد یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کے اجزاء یہ ہیں کہ آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو مٹا دے گا. ٹھیک ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ آپ کو عقیدہ آخرت کا اجزاء ہے. یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے. اسی طرح یہ یقین ہونا چاہیے کہ نئی زندگی پھر دوبارہ سے شروع ہوگی، جو حشر کا میدان لگے گا، اور ہر انسان کا نام اعمال اس دن جو ہے وہ لوگوں کو دیا جائے گا. جن کا نام اعمال جو ہے وہ اچھا اور برے اعمال کا وزن کیا جائے گا. پھر جن کے نام اعمال وزنی ہوں گے، اچھے اعمال وزنی ہوں گے، وہ پھر کیا ہوگا؟ ان کی بخشش ہو جائے گی اور وہ لوگ جنت میں چل جائیں گے. اور جن کا نام اعمال برا ہوگا، ہلکا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ کیا ہوگے؟ دوزخ میں چلے جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے. اور یہ جو ابدی زندگی، یعنی کہ جنت یا جہنم جانے کے بعد پھر اس کے بعد کسی کو موت بھی نہیں آئے گی، وہ زندگی ہمیشہ کے لیے رہے گی. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سارے ان باتوں پر یقین رکھنا، یہ عقیدہ آخرت کی کیا ہے؟ اجزاء ہیں. پھر آپ کی دوسری ہیڈنگ یہاں دیکھیں، عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ بتائی گئی ہے. یعنی کہ آخرت اب ہمیں نہیں پتہ نا کہ کوئی انسان مر گیا، اس کے بعد کسی نے ہمیں آ کے بتایا ہے کہ زندہ ہو کر کے بھائی مرنے کے بعد ایسا ہوا، ایسا ہوتا ہے آخرت میں؟ کسی نے نہیں بتایا. تو عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ مرنے کے بعد انسان کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے. جیسے کہ کفار لوگ بھی یہی کہتے تھے، سوال اٹھاتے تھے کہ ایسا کوئی تجربہ مشاہدہ ہم نے تو نہیں کیا کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا جو سب کچھ ہے. تو پھر عقل کے ذریعے آخرت کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں، سائنسی علوم بھی اب یہ بات ثابت کر رہے ہیں نا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب سورج بے نور ہو جائے گا، یہ زمین پھٹ جائے گی اور یہ دنیا تباہ ہو جائے گی. جو بھی اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں بیان ہوا ہے، قیامت کی نشانیاں جو بتائی ہیں، وہ ساری اب سائنس بھی تحقیق کر کے بتا رہی ہے کہ ایسا ہوگا. تو یہ بات اب عقل سے بھی ثابت ہو رہی ہے کہ آخرت کا دن، یہ دنیا تو ختم ہوگی ایک دن. پھر اس کے بعد یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ حشر کے دن عدالت کیوں لگائی جائے گی، کیوں حساب کتاب ہوگا؟ یہ بھی ایک عقل سوچتی ہے نا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شخص دنیا میں بہت اچھائی کرتا ہے مگر اسے نیکی نہیں ملتی، اور کوئی شخص ظلم کرتا رہتا ہے، اس کا جو ہے وہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا. تو ایک دن ایسا ہونا چاہیے نا، ایک دن ایسا عقل بھی سوچتی ہے کہ جس دن صرف مجرموں کو پکڑ کے سزا دی جائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کو انعام بھی دیا جائے، کیونکہ دنیا میں ان کو وہ چیزیں ملتی نہیں ہیں. تو آخرت کے دن، حشر کا ایک دن ایسا ہوگا جس دن یہ سب چیزیں ہوں گی. تو عقل سے اگر یہ چیز سوچی جائے تو آخرت پہ یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کا. ٹھیک ہے، اسی طرح عدالت لگے گی اور حساب کتاب ہوگا، اور پھر جو بھی معاملات ہیں آخرت کے وہ ہوں گے. پھر اس کے بعد آپ کی ایک اور ہیڈنگ ہے تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار.
اچھا، تعمیر سیرت یعنی کہ آپ لوگوں کے جو سیرت ہے، آپ لوگوں کا جو کریکٹر ہے، آپ لوگوں کا جو اخلاق ہے، اس میں عقیدہ آخرت کیا کردار ادا کرتا ہے؟ اچھا، سب سے پہلی ہیڈنگ ہے عقیدہ آخرت جو نیکی کی بنیاد۔ جب انسان کا یقین ہوتا ہے نا کہ آخرت آئے گی، مرنا ہے اور حساب کتاب ہوگا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ نیکی کی بنیاد، وہ نیکی کی طرف رغبت کرتا ہے۔ اب ایک بندہ، اس کو پتہ، اگر اب یہ کہہ دیا جائے کہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، تو سب کیا کریں گے؟ سب جگہ برائیاں پھیل جائیں گی، کوئی نیکی نہیں کرے گا، اپنی مرضی کریں گے۔ لیکن اب لوگوں کو بتا دیا نا کہ بھئی مرنا ہے، آپ کو حساب کتاب دینا ہے، تو وہ سب کیا کریں گے؟ نیکی کی طرف بھاگیں گے کہ ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے ان سب چیزوں کا۔ تو سب سے پہلے عقیدہ آخرت آپ کی کردار میں کیا چیز پیدا کرتا ہے؟ آپ کو نیکی کی طرف ابھارتا ہے۔ دوسری ہیڈنگ ہے آپ کی اعلیٰ کردار کی تشکیل، آپ کو ایک اچھا انسان بناتا ہے۔ عقیدہ آخرت کا جو تصور ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ آخرت آئے گی، آخرت کا آپ کو پتہ دنیا عارضی ہے اور اصل ٹھکانہ آخرت ہے، تو وہ پھر اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اپنے جو ہے وہ کردار کو بہتر بناتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، شیطانی وساوس ان کا مقابلہ کرتے ہیں، رشوت، سفارش، جتنے بھی برے کام ہیں، امانت میں خیانت کرنا، چوری کرنا، یہ سارے کاموں سے بچتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک اچھی شخصیت بناتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہے اور آخرت میں جن چیزوں کا حساب کتاب ہوگا، جن کے ذریعے ہمیں جس کا انعام جن چیزوں کو ملے گا، تو ہم وہ چیز کرتے ہیں۔ تو عقیدہ آخرت سے آپ کا کیا ہوتا ہے؟ کیریکٹر بھی جو ہے وہ ایک اچھا انسان بناتا ہے آپ کو عقیدہ آخرت۔ اچھا، تیسری عقیدہ آخرت آپ کے اندر شجاعت، استقامت اور ایثار کا محرک پیدا کرتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آپ نے دیکھا نا کہ بلا خوف و خطر نمرود کی جو آگ تھی اس میں کود گئے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ننھی جان قربان کے لیے فوراً پیش کر دی تھی۔ بلا علیہ السلام گرم ریت پر لیٹ گئے، اس پہ بھی پھر احد کی کلمات پڑھتے رہتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں وہ کیوں؟ کون اگر عقل سے سوچ جائے کہ کون کود سکتا ہے، آگ میں جائیں گے مر جائیں گے، یہ خیال آئیں گے نا اگر ہم۔ لیکن انہوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے اپنی آخرت کو سامنے رکھا، آخرت کو سامنے رکھا تو ان کو یہ والی زندگی کچھ نہیں لگی اور انہوں نے وہ قربان کر دی۔ ایثار کہتے ہیں قربان کر دینا۔ تو عقیدہ آخرت آپ کو کیا کرتا ہے؟ دنیا کو چھوڑ کر آپ کو آخرت پر ترجیح دینے کو جو ہے وہ ابھارتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سمجھ لیں انصاف کہاں، اطمینان بخش جواب، یعنی کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں جو ہے وہ اپنے ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے دوسرے انسان پر ظلم کرتے ہیں، کمزور یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اب اگر حساب کتاب نہیں ہوگا تو پھر ان لوگوں کا کیا قصور جن پر ظلم ہوا؟ اب انصاف کہاں، یعنی کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن سارا سب کا حساب کتاب کر دیا جائے گا، جو بھی کسی نے ظلم کیا، جو کسی نے نیکی کی، سارا جو ہے وہ ایک عدالت لگ کے سارا انصاف ہو جائے گا اس دن۔ تو عقیدہ آخرت آپ کے اندر یہ بھی چیز ایک پیدا کرتا ہے۔ پھر عقیدہ آخرت سچا سہارا اور امید کی کرن، یعنی کہ آپ لوگ ہمیشہ زندگی میں کتنی دشواریاں پریشانیاں آتی ہیں، مگر ہم یہ سوچ کر کیا کرتے ہیں؟ کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے دن اس کا اچھا بدلہ مل جائے گا۔ تو ہمیں ایک امید نظر آتی ہے نا، اگر ہمارے ساتھ دنیا میں برا بھی ہو رہا ہو اور ہم پریشان ہو، ایسا لگتا ہے ہم پتہ نہیں کیا کریں، لیکن آپ ایک دم سے امید کیا جاگتی ہے کہ آخرت ہے نا، وہاں پر سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ تو امید جو ہے وہ آپ کو پیدا کرتی ہے عقیدہ آخرت، آپ مایوس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا عقیدہ آخرت سے متعلق پورا چیپٹر ہے۔ اس کو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ بلند خوانی خود سے پوری ایک ایک لائن جو ہے وہ پڑھنی ہے اور سمجھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو کاپی میں بھی اس کا جو ہے وہ سرے ورک بنانا ہے، عقیدہ آخرت ایمانیات، عقیدہ آخرت کا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ کو سوچیے، بتائیے، یہاں دیے گئے ہیں 2، اللہ تعالیٰ آخرت کے دن حساب کیوں لے گا، ہم جنت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ان دونوں کے جوابات خود سے سوچنے ہیں اور 1 to 2 لائن میں ان کے جو ہے وہ آنسر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سبق بھی سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ لوگ کاپی کا کام بھی آسانی سے کر لیں گے۔ اللہ حافظ۔